ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی جو کہ قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے تو وہ قضائے حاجت کرتے تھے، اس نے ایک سوراخ کو دیکھا جس کو بل کہا جاتا ہے، ایک بل کو دیکھا اس نے، اس سے چوہے نے دینار نکال دیا۔ اسی طرح دوسرا، تیسرا، چوتھا، وہ پیشاب کر کے جب فارغ ہو گئے اس نے دیکھا تو 18 دینار اسی طرح جمع ہو گئے تھے۔ تو صحابہ کرام کی یہ عادت ہوتی تھی کہ جب ان کو کوئی نئی چیز سامنے آتی تھی تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پیش کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں دریافت کرتے تھے اور اس سے پوچھتے تھے۔ تو اس صحابی نے اس دینار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور مجھے یہ دینار اس طرح مل گئے کہ ایک چوہے نے اس طرح سوراخ سے نکال دی، اپنے بل سے نکال دی، اب اس کا میں کیا کروں، اس کو میں کیسے صرف کروں یا کس کو دے دوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا رزق ہے، یہ آپ کا رزق ہے، اللہ جل شانہ نے آپ کو اس طریقے سے پہنچا دیا، اس پر تمہارا ہی حق ہے۔ تو محترم عزیزوں، محترم بھائیوں، آج کل ہمارا جو یقین تھا وہ کم ہو گیا ہے اللہ جل شانہ پر۔ ہمارا تو یقین یہ ہو گیا ہے کہ آج کل یہ مہنگائی ہو گیا اور ہر چیز مہنگی ہو گئی، لیکن ہم نے یہ وعدہ بھول دیا ہے، قرآن مجید کی اس آیت کو ہم نے بھلا دیا ہے کہ واللہ خیر الرازقین۔ اگر ہمارا ایمان اور ہمارا یقین پکا ہوتا اور ہم اللہ جل شانہ پر یقین کرتے، اللہ جل شانہ پر جس طرح یقین اور اعتماد ہونا چاہیے اسی طرح اگر ہم کرتے تو ہم کبھی بھی اس بات کا شکار نہ ہوتے کہ یہ مہنگائی ہو گئی اور یہ چیزیں مہنگی ہو گئی اور ہم کیا کریں۔ بہرحال یہ تو دنیا کا ایک رواج ہے، ایک رسم ہے، کبھی چیزیں مہنگی ہوگی تو کبھی سستی ہوگی، لیکن ہمیں کبھی بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمیں اللہ جل شانہ کی اس ذات پر یقین کرنا چاہیے جس نے صحابہ کرام کے لیے کس جگہ سے رزق کا بندوبست کیا۔ پیارے بھائیو، آج بھی وہی خدا ہے، اللہ جل شانہ وہی ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، صرف فرق ہمارے یقین میں آ گیا ہے کہ ہم اللہ جل شانہ پر اسی طرح یقین اور اعتماد نہیں کرتے جس طرح صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ محترم بھائیو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ جل شانہ پر اپنا یقین پیدا کریں، اللہ جل شانہ پر اپنا اعتماد پیدا کریں کہ اللہ جل شانہ ہمیں رزق دینے والا ہے اور اللہ جل شانہ ہمیں رزق دے گا۔ آپ لوگوں نے کبھی بھی ایک ایسے انسان کو نہیں دیکھا ہوگا جو بھوک کی وجہ سے مر گیا ہو، ایک ایسے انسان کو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا جو کہ رزق نہ ملنے کی وجہ سے مر گیا ہو، بلکہ اللہ جل شانہ ہر انسان کو رزق دیتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے سعی اور کوشش کو اس کے لیے ایک سٹرکچر کی طرح، ایک بناوٹ کی طرح رکھا ہے۔ آپ لوگ اس کو فالو کیجئے اور سعی اور محنت کو نہیں چھوڑنا، محنت آپ لوگوں نے کرنی ہے اور رزق اللہ نے دینا ہے۔ تو محترم بھائیو، ہمیں اللہ جل شانہ پر اسی طرح جس طرح صحابہ کا یقین تھا اور صحابہ کا اعتماد تھا اسی طرح یقین رکھنا چاہیے اور اسی طرح اعتماد رکھنا چاہیے۔ اگر ہم نے اسی طرح اعتماد اور یقین اپنا لیا تو پھر اللہ جل شانہ بھی ہمارا انتظام ایسے جگہوں سے کرے گا کہ ہمارا یقین اور گمان بھی نہیں ہوگا۔